محمد مہردین صاحب قاسمی جو ہے میں ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد مہردین صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے چاند پر ہے جھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے قابل قدر معزز بزرگان دین اور نوجوانان ملت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا ایک مختصر سا ٹکڑا پیش کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے کالی کملی والے تاجدار مدینہ فخر رسول محبوب رب المشارق والمغارب سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر پیدا فرمایا ہے یہ اخلاق کا سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا اور سب سے بلند مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالے کملے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ایسے اخلاق والا روئے زمین پر نہ آج تک پیدا ہوا نہ اس وقت موجود ہے اور نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے آج سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر یوٹیوب پر کچھ ناپاک لوگ کچھ شرپسند لوگ آتے ہیں کالی کملی والے کی شان کو مجروح کرتے ہیں آپ کی شان میں گستاخانہ کلام کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے چھوٹی سی ڈگری کے لیے اور چھوٹے سے عہدے کے لیے آج وہ سمجھ لیں کہ ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی ان کی برباد ہونے والی ہے وہی کالی کملی والے تاجدار مدینہ ہے کہ جن سے صرف انسان ہی نہیں جانور بھی محبت کرتے تھے وہ ایسے اخلاق والا کہ دشمن بھی آتا تو اپنا سر چھکا دیتا تھا ایسے اخلاق والا ایسی عظیم ہستی کہ جس کے سامنے جو ہے چھوٹے چھوٹے پودے جمع ہو کر آتے اور کالی کملی والے جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے سے پودے تشریف لاتے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے تھے اور آ کر کے گھراؤ کر لیتے تھے اور آڑ بن جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے اور جب آپ جو ہے تشریف لے جاتے پھر چھوٹے چھوٹے سے پودے اپنی جگہ کو لے لیتے تھے کیونکہ اس وقت کے اندر یہ بیت الخلاء کا نظام نہیں تھا تو اللہ کے نبی جب جنگل میں تشریف لاتے تو اس وقت پودے چھوٹے چھوٹے سے درخت اپنی جگہ کو آ کر کے گھراؤ کر لیتے تھے اور پردہ کر لیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شجر و حجر بھی ایسی محبت کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیان فرماتے آپ کے پاس اس وقت تک کوئی ممبر نہیں تھا
تھا اس پر بیٹھ کر کے آپ بیان فرماتے ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کھجور کے تنے سے آپ سہارا دے کر آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ اللہ کے پیارے حبیب کے لیے ایک ممبر بنوا دیں جس پر آپ جلوہ افروز ہو کر خطاب فرمایا کریں، بیان فرمایا کریں۔ چنانچہ آپ سے اجازت چاہیے گی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنوا دیا جائے۔ چنانچہ ممبر بنوایا گیا۔ کالی کملی والے جب پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور بیان فرمانے لگے تو اس وقت حضور کا وہ تنا جس سے آپ سہارا دے کر جو ہے بیان فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم اس طریقے سے رو رہا تھا جس طریقے سے ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے وہ رو رہا تھا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دیکھ رہے تھے اس منظر کو، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سمجھ گئے اور فوراً اٹھ کر کے کھجور کے تنے سے گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد کا ارشاد فرمایا اور اس طریقے سے تھپکی دی جس طریقے سے ماں اپنے جدا ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ وہ کالی کملی والے سے محبت کرنے والا حضور کا وہ تنا اللہ کے پیارے حبیب کی جدائی میں رو رہا ہے۔ یعفور نامی گدھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، ایسی محبت کرتا تھا کہ جب کالی کملی والے اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو اس نے سوچا جب اللہ کے نبی مجھے نہیں دکھیں گے تو پھر میرا اس دنیا میں رہنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ ایک گڑھے میں کود کر چھلانگ لگا کر وہیں پر اپنی جان دے دیتا ہے۔ میرے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شجر و حجر بھی محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں اونٹ آتا ہے اور آ کر کے درخواست پیش کرتا ہے، اے کالی کملی والے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں اور میرا مالک مجھ سے اس وقت میں جو ہے چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جا کر کے میرے مالک کو بلا لیجیے اور درخواست پیش کر دیجیے کہ میں اس وقت اتنا کام نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف و لاغر کمزور ہو چکا ہوں، آپ میرے مالک کو سمجھا دیجیے۔ کالی کملی والے تاجدار مدینہ فخر رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اسے کام کم لیا کر، چارہ زیادہ ڈالا کر، یہ کمزور ہو گیا ہے۔ ایسے اخلاق والا آج اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو ہے ایسی بکواسیں کی جا رہی ہیں اور اپنی زبان کو ناپاک کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو بتا دیا جائے ہمارے نبی وہ ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان قبول کیا کرتے تھے۔ اور لوگوں سنو، معمور والوں اور مہمانان رسول کے پیغام کو عام کرو، میرے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے کفار مکہ کے ایک سردار جو اس وقت تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے آتے تھے، محمد کے پاس مت جانا، محمد کی باتوں کو بس سننا، اس لیے کہ وہ محمد ہیں کہ جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی بکواسیں اس وقت بھی ہوا کرتی تھی جیسی بکواسیں آج ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھی ایسے شر پسند لوگ موجود تھے اور ایسے کمینے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو کالے کملی والے کے اخلاق کو توڑ موڑ کر پیش کرتے تھے۔ چنانچہ کفار مکہ کا ایک سردار اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس کر پھرتا تھا کہ کہیں محمد عربی کی آواز اس کے کانوں سے نہ ٹکرا جائے، اور چوراہوں پر گلیوں میں جگہ جگہ پر جو ہے گھنٹیاں لگائی جاتی تھی کہ گاؤں دیہات سے آنے والے لوگ کہیں محمد عربی کی خدمت میں نہ چلے جائے، کہیں وہ دیکھ کر ایمان قبول نہ کر لے، کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کا یہ سردار اس نے سمجھا میں تو دوسروں کو سمجھاتا ہوں، میں تو دوسروں کو سمجھانے والا ہوں، میں کہاں ان کی باتوں میں آؤں گا۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے کانوں سے روئی کو نکالا اور کالے کملی والے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے تھے، جیسے اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کالی کملی والے تو وہ ہے کفار مکہ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کیسے کیسے ظلم و ستم کے اندر ڈالا اور کس کس طریقے سے نہ ستایا۔
اللہ کے پیارے حبیب نے جب آپ کو فتح حاصل ہوئی آپ نے گھستے ہی مکے کے اندر کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تمہارے سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہ کہہ کر تمام کے تمام مکے والے کو معاف فرما دیا۔ ہر آدمی پریشان تھا، حالانکہ اس مجمع کے اندر کفار مکہ کا سردار عثمان شیبی بھی تھا۔ وہ عثمان شیبی جب آپ مدینے سے کفار مکہ کے اس نوجوان اور اس بادشاہ عثمان شیبی سے جب آپ نے کہا تھا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے کہ بھائی آج تیرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ذرا خانہ کعبہ کو کھول دیا جائے۔ چنانچہ اس نے کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے پھر عاجزی کے ساتھ ارشاد فرمایا بھائی 2 ہی رکعت تو پڑھنی ہے، ذرا نماز کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے مدینے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اس نے پھر انکار کیا۔ آپ نے پھر معلوم کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، بس 2 رکعت نماز پڑھ کے میں چلا جاتا ہوں۔ پھر انکار کرتا ہے۔ کالے کملی والے کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے، سن لے اے عثمان شیبی، یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا جس جگہ پر تو کھڑا ہے اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں پر میں کھڑا ہوں وہاں پر تو کھڑا ہوگا۔ چنانچہ کالے کملی والے مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں ایمان کی دعوت دی۔ لوگ جوڑ در جوڑ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جب آپ کو فتح حاصل ہوئی فاتحانہ مدینہ طیبہ سے، جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے معلوم کیا کہ عثمان شیبی کہاں ہے، خانہ کعبہ کی تمام چابیاں اللہ کے پیارے حبیب کے پاس آ چکی تھی اور آج بادشاہ کالے کملی والے تھے۔ چنانچہ عثمان شیبی سمجھ رہا تھا کہ شاید آج تو تیرا کام تمام ہو جائے گا، اور کفار مکہ کا ایک ایک بوڑھا، ایک ایک جوان، ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے ان مسلمانوں کو بڑا ستایا ہے، صحابہ کو بڑا پریشان کیا ہے، آج تو شاید ہمارا آخری وقت ہے۔ چنانچہ عثمان شیبی سے اللہ کے نبی نے پوچھا اے عثمان شیبی بتا اب تیرا کیا ہوگا، بتا اب تیرا کیا ہوگا۔ ایک دن وہ تھا جب تو نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، آج چابیاں میرے پاس ہے، اب تو بتا تیرا کیا ہوگا۔ اس نے یہی کہا اخن کریم و نبی کریم، میرے بھائی بڑے کریم ہیں، میرے نبی بڑے مشفق ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا اے کفار مکہ کے سردار، تو نے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت یہاں خانہ کعبہ کے اندر نہیں دی تھی، لے میں تجھے آج اس خانہ کعبہ کی تولیت اور اس کا ذمہ دار بناتا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ تو ہی اس کا ذمہ دار رہے گا، آنے کے بعد دوسری نسلیں تیری اس کی ذمہ دار نہیں رہے گی، قیامت کی صبح تک تیری نسل در نسل یہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کے اخلاق یہ تھے، اسی کو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر پیدا فرمایا۔ ایسے اخلاق روئے زمین پر آج تک نہ کسی کے پیدا ہوئے، نہ اس وقت موجود ہے اور نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہی نہیں کیا کہ اس کو معاف فرما دیا، بلکہ اس کے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا، لے تجھے ہی میں متولی بناتا ہوں، لے تو ہی ذمہ دار رہے گا، اور قیامت کی صبح تک یہ تولیت، یہ ذمہ داری، یہ بادشاہ تیرے خاندان میں چلے گی۔ آج تک کوئی خاندان اس خانہ کعبہ کا ذمہ دار اور اس کی تولیت اور اس کی جو ہے ذمہ داری کو سنبھال رہا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ بتائیے ان دشمنان اسلام کو جو واٹس ایپ پر یوٹیوب پر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ میرے نبی کے اخلاق ایسے تھے، آپ نے دشمن کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اتنے بڑے احسان میں دبا دیا کہ آج تک کوئی دنیا میں اس کے اوپر اتنا بڑا احسان نہیں ہوا ہوگا اتنا بڑا احسان میرے کالی کملی والے کر کے چلے گئے۔ بس میں انہی اشعار کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اگر ہم
ہم نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، خدا کی قسم ہمارا کوئی مال باقا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری حدیث، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، ایک اللہ کا حکم اور ایک نبی کا طریقہ جب تک ہماری زندگیوں کے اندر رہے گا خدا کی قسم ہمارا کوئی مال باقا نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس اور افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ آج ہم نے اپنے نبی کی سیرت سے منہ موڑا ہے۔ آج ہمیں لباس ہمارا دشمنان اسلام کا، آج ہمارے بال ہیں تو انگریزوں کے طریقے پر پہناؤ